السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہماری ماں اور بہنوں کے حوالے سے ہے۔ عام طریقے پر ہمارے یہاں عورتیں اپنے سر میں جوڑا باندھتی ہیں، تو بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جوڑا باندھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں تھوڑی سی ایک بات ذرا سمجھنے کے قابل ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جوڑا دو طریقے سے باندھا جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو کفار و مشرکین میں رائج ہے، کیونکہ پنڈت لوگ یہاں سر کے بیچ میں جوڑا باندھتے ہیں، یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت جوڑا اپنی گدی پر باندھتی ہے، گدی پر، جیسا کہ یہاں گدی پر اگر جوڑا باندھتی ہے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اس کی گنجائش بلکہ علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ حالت نماز میں اگر یہ جوڑا یہاں گدی پر ہے تو یہ زیادہ افضل ہے، چونکہ اس کے اندر پردہ زیادہ ہے۔ اس لیے حالت نماز میں اگر جوڑا گدی پر باندھ کر نماز پڑھی جائے تو یہ زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے علماء حقہ کی جانب سے۔ اس لیے اگر عورتیں جوڑا باندھتی ہیں اور ان کو کوئی فیشن مد نظر نہیں ہے تو اس شکل میں جوڑا باندھنے کی گنجائش ہے، لیکن وہ جوڑا سر کے بیچ میں نہیں بلکہ گدی کے اوپر ہونا چاہیے، تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ بلکہ حالت نماز میں اس کو فقہا نے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری مائیں اور بہنیں اگر جوڑا باندھتی ہیں تو وہ گدی کے اوپر باندھیں، سر کے بالکل بیچ میں نہ باندھیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اگر گدی کے اوپر جوڑا باندھا جائے گا تو یہ افضل ہے حالت نماز میں۔ اور ویسی حالتوں میں بھی اگر آپ اس کو باندھتی ہیں، بالوں سے آپ کو پریشانی ہے، دقت ہوتی ہے، کبھی ادھر بال جاتے ہیں، اور آپ نے اس پریشانی سے بچنے کے لیے کام کی حالت میں آپ نے یہ جوڑا اپنی گدی پر باندھ لیا تو اس لیے شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی کراہت نہیں، اور نماز بھی بلا کراہت ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض محققین نے تو اس کو حالت نماز میں افضل قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر آپ جوڑا باندھتی ہیں تو باندھیں، لیکن سر کے بیچ میں کفار و مشرکین کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے جوڑا باندھنا یہ جائز نہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔